ٹیوب اردو کی معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان عبدالحمید کی ولادت 1842 عیسوی کو ہوئی جب ان کے والد سلطان عبدالمجید خلیفہ تھے۔ سلطان عبدالمجید پہلے عثمانی خلیفہ ہیں جنہوں نے انقلاب فرانس اور یورپ کے صنعتی انقلاب کے نتیجے میں رونما ہونے والی فکری اور نظریاتی رجحانات کو خلافت عثمانیہ کی حدود میں آنے کا موقع فراہم کیا۔ انہوں نے 1854 اور 1856 میں 2 فرمان جاری کیے جن میں سیاسی تنظیموں کے قیام کی اجازت دی گئی اور سیاسی و جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ وہ اپنے وزیر رشید پاشا کے زیر اثر تھے جس کا تعلق فری میسن سے تھا اور اس نے ترکی میں مغربی افکار کے فروغ کے لیے مسلسل کام کیا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل ٹیوب اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ ٹیوب اردو کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ سلطان عبدالمجید کی وفات کے بعد ان کے بھائی سلطان عبدالعزیز تخت پر بیٹھ گئے اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مرحوم بھائی کے ہم خیال تھے اور مغربی فکر و فلسفہ کے فروغ کی حمایت کرتے تھے۔ انہی کے دور میں انجمن نوجوان ترکی کا قیام عمل میں لایا گیا جو ترکی معاشرہ کو مغربی فلسفہ میں مکمل طور پر ڈالنے کے لیے وجود میں آئی۔ 1860 میں تشکیل پانے والی اس سیاسی جماعت نے 1875 تک یہ پوزیشن حاصل کر لی کہ اس کی کوششوں سے سلطان عبدالعزیز کو معزول کر کے شاہی خاندان کے 32 سالہ نوجوان سلطان مراد کو تخت نشین کر دیا گیا، جس کے بارے میں ایک مصنف نے لکھا ہے کہ وہ برطانوی ولی عہد کا ذاتی دوست، فری میسن کا رکن اور انجمن نوجوان ترکی پروگرام کا پرجوش حامی تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ المیہ پیش آیا کہ اس کے تخت نشین ہونے کے چند روز بعد اس کے پیشرو معزول سلطان عبدالعزیز کو قتل کر دیا گیا اور یہ مشہور کر دیا گیا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اس کا اثر سلطان مراد پر یہ ہوا کہ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا اور وہ تخت پر بیٹھنے کے بعد 90 دن تک کسی پبلک تقریب میں شریک نہ ہو سکا، حتیٰ کہ اسے معزول کرنے اور اس کی جگہ سلطان عبدالحمید ثانی کو تخت نشین کرنے کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا۔ چنانچہ سلطان مراد کی معزولی کے بعد 1876 تک خلیفۃ المسلمین کے طور پر انہوں نے فرائض سر انجام دیے اور پھر انہیں بھی معزول کر کے نظر بند کر دیا گیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی مغربی فلسفہ کے مفید باتوں کو قبول کرنے کے حق میں تھے اور اس کی روشنی میں اپنے نظام میں ضروری تبدیلیاں لانے کے لیے تیار تھے۔ جیسا کہ خود سلطان عبدالحمید کا ایک تحریر ہے، یہ کہنا درست نہیں کہ میں مغرب کی طرف سے آنے والی ہر تبدیلی کا مخالف ہوں، البتہ میں جلد بازی کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نرمی اور اعتدال کے ساتھ فطری رفتار سے ضروری تبدیلیوں کو قبول کیا جائے اور ہمیں جن باتوں میں اللہ تعالیٰ نے برتری دے رکھی ہے انہیں آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیا جائے۔ اسلام ترقی کا مخالف نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ داخلی ضروریات کو ترقی کی بنیاد بنایا جائے اور بیرونی قوتوں کے اغراض و مقاصد کو خاطر میں نہ لایا جائے۔ سلطان عبدالحمید کو 2 طرف سے خطرات کا سامنا تھا، ایک خلافت عثمانیہ کے معاملات میں یورپی ممالک کی دلچسپی اور اس کے خلاف بیرونی سازشیں، جبکہ دوسری اندرونی طور پر انجمن نوجوانان ترکی کا محاذ جو ان سے پہلے 2 خلیفوں کو معزول کرا چکا تھا۔ سلطان عبدالحمید کے گرد بھی ان کی سرگرمیوں کا حصار موجود تھا۔ ان میں 2 واقعات نے سلطان عبدالحمید کو اور زیادہ چوکنا کر دیا۔ ایک یہ کہ سلطان عبدالحمید کو اپنے ڈب پر پوری طرح نہ آتے دیکھ کر ایک بار پھر سلطان مراد کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی گئی جو ناکام ہو گئی۔ دوسرا واقعہ یہ کہ سلطان عبدالحمید ثانی کو جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد باہر نکلتے ہوئے قتل کرنے کی کوشش کی گئی جس میں وہ بچ گئے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود سلطان عبدالحمید ہی کے دور میں خلافت عثمانیہ کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل ہوا۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے اور بھی تبدیلیاں قبول کی اور خلافت عثمانیہ کے نظام میں سب سے زیادہ تبدیلیاں انہی کی دور میں لائی گئی۔ چونکہ وہ مغربی ثقافت کو مکمل طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور یورپی حکومت کے بہت سے عزائم اور ارادوں کی راہ میں رکاوٹ تھے، اس لیے ان تبدیلیوں کے باوجود انہیں راستے سے ہٹانا ضروری ہو گیا تھا۔ اسی دوران 13 اپریل 1909 کو استنبول میں خانہ جنگی کا ایک واقعہ ہوا جس میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ سلطان عبدالحمید کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا
اور ان پر یہ الزام بھی عائد کیے گئے کہ انہوں نے قتل عام کی سازش کی ہے اور قرآن کریم کے نسخوں کو نظر آتش کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سلطان عبدالحمید کو معزول کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور وہ ایک محل میں نظر بند کر دیے گئے۔ عبدالحمید ثانی کو صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل نے خط لکھا جس میں اس نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے اور اس کے بدلے 150 ملین پاؤنڈز دینے کی آفر کی۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی نے جواب دیا، جناب ہرزل کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ وہ اس موضوع کے بارے میں نہ سوچے، اس لیے کہ فلسطین میری ملکیت نہیں، میں فلسطین کی زمین کا ایک بالشت بھی نہیں بیچ سکتا۔ فلسطین سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے، اس مٹی کی خاطر میرے آباء و اجداد اور عثمانیوں نے سینکڑوں سال جہاد کیا، اس کی مٹی میں مسلمانوں کا خون شامل ہے جس کی گواہی میری عوام نے دی ہے۔ یہودیوں کو میری نصیحت ہے کہ وہ اپنے پیسے اپنے پاس سنبھال کر رکھے، اگر خلافت کا شیرازہ بکر گیا تو فلسطین کو بغیر قیمت لے لے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ چرری کے ساتھ میرے بطن کو کاٹنا آسان ہے اس بات سے کہ دیار اسلام سے فلسطین کو کاٹا جائے۔ سابق سلطان کو سالوینیکا میں جلا وطن کر دیا تھا۔ 1912 میں جب سالوینیکا یونان کے قبضے میں آ گیا انہیں استنبول میں نظر بند کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی آخری دن اپنی بیویوں اور بچوں کی صحبت میں باسفورس میں واقع بلربے محل میں اپنی یادداشتیں لکھنے، مطالعہ کرنے اور لکڑی کا کام کرتے گزارے، جہاں وہ اپنے بھائی سلطان محمد خامس سے چند ماہ قبل 10 فروری 1918 کو فوت ہو گئے۔ انہیں استنبول میں سپرد خاک کر دیا گیا اور یوں سلطنت خلافت عثمانیہ زوال کا شکار ہو گئی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔